بھی جوائن کریں گے اسٹوڈیو میں، اور احمد یار ہراج صاحب جو کہ چیئرمین ہیں پرائم منسٹر معائنہ کمیشن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے۔ فاروق سلیم صاحب، تھوڑا سا اوور ویو اگر آپ کوئکلی بجٹ کے حوالے سے دے دیں کہ یہ جو تنقید آ رہی ہے یہ کیا جائز ہے؟ کیونکہ اب زیادہ تر اکانومسٹ، میں اگلے دن ڈاکٹر اشفاق صاحب کو سن رہا تھا جو کہ بہت بڑے ناقد رہے ہیں ان معاشی پالیسیز کے پچھلے 2-2.5 سال میں حکومت کی، لیکن انہوں نے بھی تعریف کی ہے۔ تو آپ اپنا ذرا انڈیپینڈنٹ ویو دیں بجٹ 2021 کے 21-22 کے حوالے سے۔ تھینک یو وزیر صاحب۔ دیکھیے، بجٹ جب آتا ہے سیاسی پہلو ہوتا ہے، ایک معاشی اثر ہوتا ہے سیاسی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 8-10-12 سالوں سے بجٹ سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ہر حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، یہ غریب دوست بجٹ ہے، یہ بزنس فرینڈلی بجٹ ہے۔ اس دفعہ والے بجٹ کے اوپر بہت دفعہ کہا گیا کہ یہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ گروتھ کے اوپر ہوگا۔ تو نعرے تو بے شمار لگتے ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، ایک تو سیلف اسیسمنٹ کے حوالے سے وزیر خزانہ صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ آپ گوشوارہ اگر ٹیکس کا اپنا جمع کرواتے ہیں تو اس کو اسیسمنٹ ہی سمجھا جائے گا، اگر اس کا آڈٹ کروانا ہوگا تو وہ تھرڈ پارٹی کے پاس جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ بڑا مثبت قدم ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن۔ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو ہیں بہت قسم کے، ان میں شرح میں بھی کمی کی گئی ہے، کچھ جو ہیں وہ ود ہولڈ وہ ختم کر لیے گئے ہیں، ودرا کر لیے گئے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں تقریباً کوئی 6 درجن مختلف قسم کے یونیک ٹیکسز ہیں، اور کوئی 3 درجن ایسی حکومتی ادارے ہیں جو وہ ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیپٹل گینز ٹیکس آپ نے سنا کہ اس میں کمی لائی جا رہی ہے، اور ایک اکنامک سروے کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی کہ جو لون لینے کی، جو قرضہ جات لینے کی رفتار اتنی تیز تھی پی ٹی آئی حکومت کے دوران، پچھلے کوئی 2.5 سال کے دوران، وہ آخری کوارٹر میں آ کے کہیں سلو ڈاؤن ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رفتار سے قرضے لیے جا رہے تھے وہ رفتار کم ہو گئی ہے، قرضے ابھی بھی بڑھ رہے ہیں۔ جو دوسرا نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک حکومتی بجٹ ہے جو حکومت پیش کرتی ہے، اور دوسرا گھریلو بجٹ ہوتا ہے جو پاکستان کے خاندان ہیں، آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، ہم اپنا ایک گھریلو بجٹ بناتے ہیں۔ اب کیونکہ غریب ملک ہے، 80% پاکستانی جو ہیں وہ 80% اپنی آمدن جو ہے وہ کھانے کی چیزوں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، بجلی کا بل، اب جو قومی بجٹ سامنے آ رہا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ اس کا گھریلو بجٹ سے قطعاً کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب ٹنوں کے حساب سے اعداد و شمار آپ کے اوپر، میرے اوپر پھینکے جا رہے ہیں، لیکن میں جب گھر پہ بجٹ بناتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ 4 بچے ہیں، بیوی ہے، آٹا خریدنا ہے، چینی خریدنی ہے، مہینے کے آخر میں بجلی کا بل آئے گا۔ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا، اور پھر آپ لوگ ٹیلی ویژن والے جو پچھلے 3 دنوں سے مسلسل ہمیں اور مزید اعداد و شمار دے رہے ہیں، ان دونوں کا کوئی آپس میں زمین صاحب رشتہ نہیں بنتا۔ رشتہ نہیں بنتا، اور یقیناً وہ کہتے ہیں کہ اٹس فار فرام دا ریئلٹی، کہ اگر وہی جو آپ نے بات کی، اور خاص طور پہ یہ بھی ریزن ہے کہ جو کچھ ایسے سیلز ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آئے گا آپ کی جیب کے اوپر۔ حمید اللہ جان آفریدی، آپ نے بھی کافی سارے بجٹس دیکھے، بجٹ آئے گئے مشرف دور میں بھی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی۔ کیا ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ ہاں روزی پکچر ہے، نمبرز میں گروتھ اورینٹڈ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگین وہ کہتے ہیں کہ it's far from your pocket؟ دیکھیں ضمیر، بیسیکلی تو ساری پاکستان کی آنکھیں جب بجٹ کا نام آتا ہے اور بجٹ سیشن ہوتا ہے تو عام عوام کو کیا ریلیف مل رہی ہے، بیسیکلی ہر آدمی کا فوکس اس بات پہ ہوتا ہے۔ بجٹ ہر ملک پیش کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہمارے ملک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عام آدمی کو یا بلو پاورٹی لائن کے آدمی کو اس میں کیا ریلیف مل رہا ہے۔ کہ بڑے دعوے ہیں کہ ہمارا سٹیٹسٹکس جو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے، پروڈکٹیویٹی ہماری بڑھ رہی ہے، جی ڈی پی امپروو ہو رہا ہے، لیکن اس کا عام آدمی پہ امپیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جی ڈی پی کی گروتھ کے مطابق اگر ان کا انفلیشن دیکھیں تو بات ادھر کی ادھر ہی آ جاتی ہے کہ عام آدمی کو اس میں کیا ریلیف مل رہا ہے۔ اس بجٹ میں بھی اگر دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیر سے امیر
کرنے والی بات ہے اور غریب کو مزید غریب کرنے والی بات ہے. اس میں زیادہ تر انڈسٹری کو, نئی انڈسٹری کو, ان کو ریلیف ملی ہے, فارماسوٹیکل کو اس میں ریلیف ملی ہے. آئی ہوپ کہ وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگی اور دوائیوں پہ اور ان چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑے. لیکن جنرلی اگر ہم دیکھیں, اگر آپ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے ان کا انکریز 1 سے 15 گریڈ تک اگر 10% ہے, لیکن 15 سے ابو گریڈ کا زیادہ انکریز کر دیا ہے انہوں نے. نہیں 10% ہے اکراس دا بورڈ تنخواہوں میں, جو الاؤنسز ہیں, الاؤنسز 1 سے 19 تک بڑھائے ہیں. بیسک کے پے کے لحاظ سے پھر ان کی 10%, تو 5 گریڈ کا بیسک کیا ہوگا اور پھر 20 گریڈ کا بیسک کیا ہوگا, تو ایونچولی تنخواہیں ان کی زیادہ بڑی ہیں, عام غریب آدمی کی تو نہیں. اور اگر مہنگائی سے کو ریلیٹ کریں تو وہ تو مائنس میں چلی جاتا ہے obviously, کیونکہ 6% اور 11% تو آپ خود دیکھ لیں کہ اس کا امپیکٹ تو پھر آئے گا ان لوگوں پہ. تو بظاہر میرے خیال سے کہ عام آدمی بجٹ سے خوش نہیں ہے. ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملی بجٹ سے, اور گورنمنٹ کو بھی ایشوز ہوں گے. اتنی بورنگز کی ہوئی ہے, IMF کا بھی پریشر ہے ان کے اوپر. وہ تو اس کو بالکل انہوں نے اس دفعہ کم کر دیا. یہ جتنی منتیں کی ہوں گی وہ انہی کو پتا ہوگا کہ مطلب لٹرلی انہوں نے کہا ہوگا کہ الیکشن کے سال آ رہے ہیں, ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے دیں. لیکن یہ بجٹ جو ہے ان سے میرے خیال سے پاکستان کی عوام میں ان کو پذیرائی نہیں ملنے والی. احمد یار ہراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد یار ہراج صاحب, ایک تو پہلے آپ نے, مجھے نہیں معلوم آپ نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کی گفتگو سنی کہ نہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ یقیناً بہت اچھے تبصرے بھی ہو رہے ہیں, اچھے اعداد و شمار کی بھی بات کی جا رہی ہے, گروتھ اورینٹڈ بجٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ان کا پھر یہ خیال ہے کہ اٹس فار فرام دی پاکٹ آف دی مطلب کامن مین, یا غریب آدمی کی جیب سے بہت دور ہے یہ بجٹ ابھی بھی. کیا کہتے ہیں احمد یار ہراج صاحب؟ احمد یار ہراج صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی؟ ہیلو جی احمد یار ہراج صاحب. جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ابھی میں سن رہا تھا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے بجٹ کے اوپر. اب مجھے یہ یا تو بتائیں نا, یہ جو ہماری دوسری جماعتوں والے بھائی ہیں جو پی ٹی آئی سے باہر بیٹھے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, یہ ہمیں بتا دیں کہ اس بجٹ میں کیا ہونا چاہیے تھا, یا اگر یہ بناتے تو یہ کیا بناتے. اچھا, باقی یہ کہ جو پچھلے ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں اور اکثر لوگ پھر کہتے ہیں جی آپ ہٹ کے پچھلی حکومتوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں. صورتحال تو شروع تو وہیں سے ہو رہی ہے نا, کہ پی ٹی آئی کو معیشت کیسی ملی, پی ٹی آئی کو ملک کیسا ملا, پی ٹی آئی کو فائنینشل سچویشن کیسی ملی, اور اس کے بعد 2 سال اس کو صحیح کرنے میں لگے. اب آگے گروتھ بجٹ ہے, اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی انشاءاللہ ہوگا. اور جس طرح یہ سارے کہتے تھے جی کہ مائنس میں گروتھ جاری ہے, تو یکدم سال کے اینڈ پہ جب حساب ہوا تو پتہ چلا ہے نا کہ وی آر ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ کنٹریز ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. اس وقت گلوبل اکانومی شرنک کر رہی ہے, ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ نیگیٹو میں جا رہا ہے, اور پاکستان اس وقت 4% گروتھ پہ پہنچ چکا ہوا ہے. یہ اتنے دعوے اور اتنی تنقیدوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وی آر ایکچولی ان گروتھ فیز. اچھا, یہ اس کو بھی نہیں مانتے تھے نا پچھلے سال تک, آپ کو یاد ہے, بلکہ چند مہینے پہلے تک پروگرامز یہی ہو رہے تھے کہ پاکستان کی گروتھ 1% سے کم آ رہی ہے, وچ از ایکچولی اراؤنڈ 4%. اچھا, اسی طرح سے یہ اب یہی والی بات ہو رہی ہے کہ جی غریب آدمی کو, عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا. ابھی یہ ایک بجٹ ڈاکومنٹ ہے, یہ اس ڈاکومنٹ کی وجہ سے جو ایکٹیویٹیز جنریٹ ہونی ہے اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ آج پانی چھوڑتے ہیں کسی نہر میں, اس کو آگے ٹیل تک پہنچتے پہنچتے کچھ دن لگ جاتے ہیں. یوں نہیں ہو سکتا کہ آج بجٹ پیش ہو اور کل اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام تک. احمد یار ہراج صاحب, یہی سوالات کہ کچھ ایسی میئرز ہیں جس کی وجہ سے شاید تھوڑی سی چیزیں, مثلا خاص طور پہ آٹا اور چینی کی قیمتیں مزید مہنگی ہو جائیں گی, اور یہی 2 وہ کموڈیٹیز ہیں جس کے حوالے سے آپ کے کمیشن بھی آئے, انکوائری کمیشنز بھی آئے, اور اس پر بھی مزید ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے مجھے جوائن کر لیا اسٹوڈیو میں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب کوئی کمنٹ, کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے, اس لیے ذرا بجٹ کو ذرا تھوڑا سا سم اپ کر دیں. دیکھیے ضمیر سے گزارش یہ ہے کہ آج یہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا کل, آج اس کے بارے میں ایک فکرہ بھی لیڈر آف دی اپوزیشن کا حکومت وہ اس پہ بھی بات ہونی ہے جی, اس پہ وہ باقاعدہ ایک مطلب اس بریک کے بعد اسی پہ بات
بات ہوگی نہیں، کہ کیا رویہ تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. مجھے صرف بجٹ کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے کھوکھلے ان کے نعرے ہیں. جو لیڈر آف دی اپوزیشن نے کہا کہ اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے یا اعداد و شمار جعلی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے اشاریہ کیا ہوتے ہیں ضمیر صاحب, انڈیکیٹرز کیا ہیں اچھے بجٹ کے, عوام کو ریلیف ملے. میں پوچھتا ہوں کس سیکٹر میں کوئی ریلیف ملا ہے. دوسری بات انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہو. ہمارے دور میں جو 5.8 پہ تھی جو مائنس پہ چلی گئی ان کی نااہلی و بد انتظامی کی وجہ سے, اب یہ ہے کہ ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 3.9 پہ پہنچ سکی ہے. دوسرا انڈیکیٹر کیا, انفلیشن. ہمارے دور میں وہ کیا تھی, 4 سے نیچے تھی, جو آج یعنی یہ کہ یہ ٹرپل ہو چکی ہے, 3 گنا. اشیاء خرد و نوش کی قیمت جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اندازہ کر لیں آپ, دیکھیں آپ کے سامنے